السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج انشاءاللہ العزیز ہم 18ویں سپارے سے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں سپارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنت کے سب سے بلند مقام فردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا، جنہوں نے لغویات سے اجتناب کیا، جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہے، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے رہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کسی کی خلوت میں نہیں جاتے۔ جو صاحب ایمان ایسا کرے گا تو وہ فردوس کا وارث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب کافروں پر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ چیخ پڑیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخ و پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، تکبر کرتے اور اپنی رات کی محفلوں میں قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آبا کے پاس نہیں آئی، جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی نوع انسان کو یہ بھی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے سلسلے میں کسی اجر کے طلبگار نہیں تھے، کیونکہ ان کا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ تھا جو بہترین اجر و رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو بغیر وجہ کے پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، اور اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے اور اس نے کبھی کافروں کو کامیاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین بھی کی ہے کہ وہ دعا مانگیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ میں پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا کو مقرر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے چاہیے، اور جو کوئی اللہ کی حد کو عبور کرے اس کے بارے میں کسی کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ نور میں زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے، اور شادی شدہ کی سزا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار مقرر فرمائی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہوں کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہی 80 کوڑے مارنے چاہیے، اور مستقبل میں ان کی کسی گواہی کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد کرداری کے ایک غیر معمولی وقوع کا ذکر کیا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اس صورت میں مرد کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ 4 گواہوں کو لے کر آئے، تو ایسی صورت میں وہ 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں کھا کر اپنی بیوی پر برائی کا الزام لگا سکتا ہے، اور 5ویں قسم اس کو یہ کھانا ہوگی کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے 4 قسمیں اٹھائے کہ اس پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر اس کے شوہر کا الزام سچا ہو۔ اگر بیوی اپنے دفاع کے لیے قسم نہیں اٹھاتی تو اس پر شرعی حد کو قائم کیا جائے گا۔ اگر بیوی قسم اٹھا لیتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، جدائی پیدا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اظہار بھی فرمایا، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی سمجھایا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں کو یہ حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانی چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اگر مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے تو مومنات جو عورتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اور ساتھ میں پردے کا حکم بھی دیا، اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینتوں کو چھپانے کا حکم بھی دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون کہ جب ان کو اللہ اور کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور فرمایا کہ صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پھر چونکیں چنانکیں نہیں کرتے، اگر مگر نہیں کرتے، لیکن میکن نہیں کرتے، بلکہ سمعنا واطعنا، ان کے کانوں میں اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ فوراً اتباع کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا ہے کہ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں ہے۔ ایک وقت عشاء کے بعد، یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ دوسرا فجر سے پہلے، اور تیسرا ظہر کے بعد ہے۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اجازت لے کر جانا ہوگا۔
لیکن اگر ان 3 اوقات میں کسی نے خود آپ کو مدعو کیا ہے، بلایا ہے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں، لیکن بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں کسی فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک طرف آپ کے قوم کے رسم و رواج اور آپ کے بزرگوں کے اقوال ہوں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث اور قول اور فعل آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا یہی ایمان ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید نیکی اور بدی میں، ہدایت اور گمراہی میں، توحید اور شرک میں، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ تمام مخلوق تقدیر الہی کی پابند ہے اور تقدیر الہی سے تجاوز نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص برے اعمال کر رہا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں انسان کو یہ اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے ہیں، اب تم چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کر لو، چاہو تو اللہ کی فرما برداری والا شکر والا راستہ اختیار کر لو۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے، کاٹتے ہوئے کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت کے آ جانے کے بعد اس سے غافل ہی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی اپنا دوست بنائیں تو بنانے سے پہلے دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ دینداروں سے دوستی رکھیے تاکہ وہ آپ کو دین کی طرف لے کر جائیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے احوال کو بھی بیان فرمایا ہے کہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام پر ہی اکتفا کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی نشانیوں کو نوٹ فرمائیں اور میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانیاں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا ہم ویسے ہی اللہ کے بندے بنے پھر رہے ہیں؟ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اپنے اندر ان نشانیوں کو پیدا کرنا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائی ذرا سوچ
کہ تیری راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں؟ کیا تیری راتیں ہاتھ میں موبائل لے کر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے تو نہیں گزر رہی؟ کیا تیری راتیں بری محفلوں میں تو نہیں گزر رہی؟ کیا تیری راتیں اللہ کی بغاوتوں میں تو نہیں گزر رہی؟ اگر تیری راتیں اللہ کی بغاوتوں میں گزر رہی ہیں تو سن لے، تو رحمان کا بندہ کھلانے کے قابل نہیں، تو اللہ کا بندہ کھلانے کے قابل نہیں۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں اگر گزرتی ہیں تو قیام میں گزرتی ہیں، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیکھ بھال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے نہ تو شرک کرتے ہیں نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کر، کہیں تیرے اندر شرک کی بیماری تو نہیں پائی جاتی۔ اور فرمایا نہ بدکرداری کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تاہم اگر کوئی ان ہلاکت خیز گناہوں کے کرنے کے بعد آج سے پہلے وہ یہ گناہ کرتا تھا، اسے معلوم نہیں تھا، غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو مجھ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، ندامت کے آنسوؤں کو بہا دیتا ہے، ندامت کے آنسو لے کر میرے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، آج سے پہلے خطائیں کرتا رہا، یہ گناہ کرتا رہا، معلوم نہیں تھا، تیرے بندوں کی نشانیوں کو سنا، مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں خطا کار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پورا عزم کرے اور اس کو چھوڑ دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میرے بندے مجھے تیری توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے صرف تجھے معاف ہی نہیں کیا بلکہ تیرے گناہوں کی جگہ پر میں نے نیکی لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اسی طرح رحمان کے بندے اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر پوری طرح غور و فکر کرنے کے بعد ہی عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن پر غور کرتے ہیں، ایسے ہی اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہم اللہ کے قرآن کو کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر لوگ لغویات میں مصروف ہوتے ہیں، بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بغاوت میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اس جگہ سے پروقار طریقے کے ساتھ الگ ہو کر گزر جاتے ہیں، ان بری مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے کون؟ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے تو اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو پیدا فرما اور ہمیں نیکوکاروں کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانوں کو تیار کر رکھا ہے اور وہ اسی میں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہترین اللہ نے ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر رحمان کے بندوں کی صفات کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب مومنوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ جو آج کے سبق میں ہم نے سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔